بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین و سامعات، قرآن کریم کے 24ویں سپارے کی سورہ مومن کی ایک آیت کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے. اس حصے میں اللہ جل جلالہ و عز والہ نے ہمیں مخاطب کر کے کہا ہے کہ تم مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. ذرا غور کیجئے، آیت کریمہ میں نہ صرف دعا مانگنے کا حکم ہے بلکہ یہ یقین دہانی بھی کروائی گئی ہے کہ تم دعا مانگو گے میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. دنیا کا ہر شخص دعا مانگتا ہے، ہر آدمی دعا مانگتا ہے. بت پرست ہو، آتش پرست ہو، چاند ستاروں کی پوجا کرنے والا ہو، گاؤ ماتا بچھڑے کی پوجا کرنے والا ہو، کافر ہو، مشرک ہو، حتیٰ کہ ملحد ہو جو اللہ کو نہیں مانتا، وہ بھی دعا مانگتا ہے اللہ سے. قرآن کریم نے خود کہا ہے کہ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. ویسے تو شرک کرتے رہتے ہیں، الحاد کرتے رہتے ہیں، لیکن جب کشتی بھنور میں پھنس جاتی ہے تو پھر صرف اور صرف اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، خالص اللہ کو. تو میں عرض کر رہا تھا کہ مانگتا تو ہر شخص ہے، دنیا کا ہر شخص مانگتا ہے. مسلمان بھی مانگتا ہے، اور مسلمانوں میں اللہ کا ولی بھی مانگتا ہے، گناہ گار بھی مانگتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ عطا کیا ہے، یہ مہینہ تو ہے ہی مانگنے کا مہینہ. اس مہینے میں تو جتنا مانگا جائے کم ہے. اللہ تعالیٰ نے خاص لمحات مقرر کی ہیں، ان لمحات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. ان لمحات میں مانگو گے تو کہنا چاہیے دعاؤں کی قبولیت کی امید زیادہ ہو جاتی ہے. تو مانگنا تو ہے ہی، بغیر مانگے کام نہیں ہوگا، مانگنا تو ضروری ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ مانگنا بھی ایک فن ہے، مانگنا بھی ایک فن ہے جو ہر ایک کو نہیں آتا، یہ بھی سیکھنا پڑتا ہے. کہاں جا کے سیکھیں گے؟ بزرگوں کی خدمت میں. بزرگوں کی خدمت میں رہ کر مانگنا سیکھ لو گے تو پھر مانگنا آئے گا. واقعی آج جو گفتگو کرنی ہے اس کے لیے عنوان قائم کیا ہے مانگنے کا سلیقہ. اب ذرا دیکھیے مانگنے کا سلیقہ کیسے ہوتا ہے. ایک صاحب حج کرنے کے لیے گئے. اب حاجی جو ہے وہاں پر دعا مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے. کس طرح سے دعا مانگ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ یا اللہ، حج کا جو لفظ ہے، حج میں 2 حروف ہیں، ایک ہے اور ایک جیم ہے. ہے سے تیرا حکم ہے اور جیم سے میرا جرم ہے. یا اللہ تو اپنے حکم سے میرے جرم کو معاف فرما. دیکھیے کیسے اس نے دعا مانگی. یا اللہ تو اپنے حکم سے میرے جرم کو معاف فرما. اتنی اچھی بات کہی کہ آسمان سے ندا آئی، اے میرے بندے تو نے کتنی عمدہ مناجات کہی. پھر دوبارہ کہو. کیا کہا تم نے؟ دوبارہ اپنی بات دہراؤ. وہ دوبارہ نئے انداز سے پکارتا ہے. وہ کہتا ہے اے مجھے بخشنے والے، اے غفار، تیری مغفرت کا دریا پرجوش ہے، تیری رحمت کے خزانے کا در ہر سوالی کے لیے کھلا ہوا ہے. یا اللہ، حج کے 2 حروف ہیں، ایک ہے اور ایک جیم ہے. ہے سے میری حاجات ہیں اور جے سے تیرا جود و کرم ہے، تیری سخاوت ہے. تو اپنے جود و کرم سے میری حاجات رفع فرما دے، میری ساری ضروریات پوری کر دے. مانگ رہا ہے کیسے عجیب و غریب انداز میں. آسمان سے ندا آتی ہے، اے میرے بندے تیرے مانگنے کا انداز بہت خوب ہے. مانگ کیا مانگتا ہے؟ اللہ رب العزت اسے خود ہی چھوٹ دے رہے ہیں کہ مانگو کیا مانگتے ہو. اس نے عرض کی کہ یا اللہ، تیری ذات ہر عیب و نقص سے پاک ہے. تو نے اپنی ستاری کا پردہ ہم گناہ گاروں پر ڈال رکھا ہے تو ہم اس دنیا میں جی رہے ہیں. یا اللہ، آپ نے دنیا میں تو ستاری فرمائی ہے، آخرت میں بھی ستاری فرمائی ہے، آخرت میں بھی پردہ پوشی فرمائی ہے. یا اللہ، حج کے 2 حروف ہیں،
سے حلاوت ایمانی اور دین سے تیرا جلال۔ یا اللہ تو اپنے جلال کی برکت سے اس ناتواں بندے کو حلاوت ایمانی سے سرفراز فرما۔ کیسی عجیب و غریب انداز، کیسی عجیب و غریب دعا ہے، کیسا عجیب و غریب انداز ہے۔ بندہ جب اس طریقے سے مانگتا ہے تو آسمان سے ندا آتی ہے، اے میرے مخلص بندے، اے عاشق صادق، تو نے میرے جود و کرم، میرے حکم اور میرے جلال کے توسط سے جو کچھ طلب کیا ہے، جا میں نے سب کچھ دے دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارا تو کام ہی مانگنے والے کا دامن بھر دینا ہے، مگر اصل بات یہ ہے کہ کوئی مانگے تو صحیح، کسی کو مانگنے کا طریقہ تو آتا ہو۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم مانگنا چاہتے بھی ہیں تو ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ میں نے عرض کیا کہ مانگنے کا طریقہ یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے، اور یہ کہاں سے آئے گا؟ یہ بزرگوں کی صحبت سے آئے گا۔ ہم ذرا اپنی دعاؤں پر غور کریں، ہم کتنی لجاجت سے مانگتے ہیں، کیسے لگ لپٹ کر مانگتے ہیں، اور ہمارا مانگنے کا انداز کیسا ہوتا ہے۔ بسا اوقات ہمارا مانگنے کا انداز ایسا ہوتا ہے جیسے شاید ہم آرڈر دے رہے ہیں کہ اللہ نے یہ بھی کر دیجیے، یہ بھی کر دیجیے، یہ بھی کر دیجیے۔ یا ایسا اوقات ہمارا دعائیں کرنے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ رٹی رٹائی چند دعائیں ہمیں یاد ہیں، بس جلدی جلدی ہم نے وہ پڑھ لی اور ہم نے سمجھا کہ ہم نے دعا کر لی۔ جب دعا کا انداز یہ ہوگا تو پھر دعا کیسے قبول ہوگی؟ دعا کے قبول، دعا کو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہو تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ مانگنے کا جو انداز ہے اس کو سیکھا جائے اور اللہ تعالیٰ سے ایسے مانگا جائے کہ اللہ تعالیٰ واقعی ہماری دعا قبول فرما دے۔ دعاؤں کی قبولیت کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں اور اللہ رب العزت دکھا دیتے ہیں اس شخص کو جو واقعی صحیح انداز میں مانگتا ہے۔ صحیح انداز یہی ہے کہ دعا مانگنی ہو تو پہلے درود شریف پڑھا جائے، اس کے بعد قرآن و حدیث کی دعائیں جو ہیں ان سے دعا کا آغاز کیا جائے، اور پھر اس کے بعد اپنی زبان میں آدمی جتنی دیر چاہے مانگے، گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ مانگتا رہے، مسلسل مانگتا رہے۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ مانگنے کا انداز ہونا چاہیے، مانگنے کے انداز سے پتہ کرنا چاہیے کہ واقعی یہ شخص مانگ رہا ہے۔ اگر ہم اس طریقے سے مانگیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہماری تمام دعائیں قبول ہوں گی۔ میں نے عرض کیا کہ عام حالات میں بھی قبول ہوں گی اور جو خاص حالات ہیں، خاص حالات میں بھی دعائیں قبول ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مانگنے کا طریقہ سکھا دے، صحیح طور پر مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہماری دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرما دے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔